سر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو، کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ سے زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی۔ ہم نے پاکستان میں اپنی نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ پاکستان میں مارشل لاءیں لگتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا، پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنی مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئر ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوال کہا گیا کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا اور یہ نظام فلاپ ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور ہمیں کسی نئے نظام کی ضرورت ہے؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین ہے۔ آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی، اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومتیں مسلط نہ کی جائیں۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں۔ اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی طرح پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ مولانا صاحب، آئین کی بات آپ کرتے ہیں، 73 کے آئین میں بہت ہی تبدیلیاں آئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، پھر وہ آئین تو وہ نہیں رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں، پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے۔ چنانچہ جب بھی مارشل لاءیں آئی ہیں اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا، لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس میں آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی۔ تمام پارٹیاں انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا۔ جتنا کام سن 73 کے پورے آئین کے بننے پہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے لیا تھا، جس میں تمام پارٹیاں ایک چھت کے نیچے بیٹھیں اور انہوں نے اس پر کام کیا، اور ایک متفقہ ترمیم جس سے کہ آئین کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا، اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا،
اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کے سفارشات کے حوالے سے وہ قبول ہو گئیں، دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج وہ سب بھول گئے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لائیں گے۔ تو وہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا تھا، اب وہ مقاصد دوبارہ جو برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک کے آئین کا کہولے بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لے، وہ قومی دستاویز ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں۔ پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے ساتھ عوام کا نمائندہ بن کر سامنے آنا چاہیے۔ صاحب آپ نے بار بار بات کی کہ آئین میں ترامیم کی گئی، اپنی مرضی سے کی گئی، لیکن جتنی بھی ترامیم ہوئی وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر ووٹ بھی کرتی ہیں، پھر باہر بات آ کر عوام سے آئین کی بھی بات کرتی ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتوں نے ہی آئینی ترامیم کو منظور کروانا ہے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں اس چیز کو۔ سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ آپس میں حریف ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے۔ یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے۔ پاکستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں۔ مولانا صاحب بلوچستان کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب اس نظام اس وقت نافذ ہے، 2.5 سال میں آپ کی جماعت مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک جی آئی کی ہے۔ جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں، کوئٹہ میں کیا ہو، ہمیں پختونخوا میں کیا ہو، پنجاب بھی ہم نے پنجاب میں کیا ہے، ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے۔ تو اس وقت بھی پبلک کی آواز جو آئی ہی ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا مولانا رہا صاحب ہے۔ یہ بتائیے گا مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں بھارت نے جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی، کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے یہ فلموں کی اصطلاح ہے، سیاست کی اصطلاح نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہے نوجوانوں کا تعلق، جوانی میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بصیرت، تجربہ وہ ذرا کم ہوتا ہے۔ جو سیاست میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بہت سے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں، تجربات سے، تو وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں، وہ جب ایک آئیڈیا قوم کو دیتے ہیں، اس میں زیادہ وزن ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام، وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا، میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا، اس کو روشن بنانا چاہوں گا، تو مجھے اس سے امیدیں وابستہ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور وہ جذبات کے رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے، جن کو حالات سے گزرے ہوئے وہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اس سے بحران میں پیدا ہوتی ہے۔ مولانا ڈاکٹر مالک صاحب نے آپ سے بھی ملاقات کی، اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب خبریں گرم ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے جا رہے ہیں، تو جمعیت کیا سمجھتی ہے کہ آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی سیاسی ملاقات تھی یا اس سلسلے میں، یا پھر اگر ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو جمعیت کیا ساتھ دے گی ان کا؟ حضرت وہ ضرور تشریف لائے تھے اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔